بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو کیسا رہا آپ کا دن؟ آج ہم نے ناول پڑھنا ہے تو بخت سائیں میرا تخت سائیں، قسط نمبر 14، ریٹن بائی ارید شاہ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ باقی جناب علی قسط پڑھتے ہیں۔ آواز آپ کو تھوڑی سی میری لگ رہی ہوگی، میں بھی سو کے اٹھ کے آئی ہوں۔ میں نے اٹھ کے بس کھانا کھایا، نماز پڑھی ہے، تو میں آ کے میں نے کہا ریکارڈنگ کر لوں پہلے۔ سر میں میرے بڑی شدید درد ہو رہی ہے، سو کے بھی کوئی فرق نہیں پیا، تو انہیں ریکارڈنگ کر کے میں پھر دوبارہ سو جانا۔ بہت ہیکٹک ڈے تھا آج کا۔ آئے ایپیسوڈ پڑھتے ہیں اس سے پہلے کہ کام خراب ہو گئے۔ ان کا سارا پلان خراب ہو چکا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک تو انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح سے کام شروع کرے، اور اب کچھ سمجھ آیا تھا تو بخت سائیں سے لے کر اس کے مائکے چلا گیا تھا۔ مطلب کمینگی کی قسطیں شروع ہونے لگی ہیں۔ وہ مایوسی سے کمرے میں لوٹ آئی تھی جب اچانک ہی گھر میں ایک زوردار قسم کا دھماکہ ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا دل تھام لیا تھا اور اٹھ کر باہر بھاگی تھی۔ ہائے اللہ، بچی کا ہاتھ چل گیا۔ سب سے پہلے کچن کی طرف نسیمہ بیگم بھاگی تھی، کیونکہ ابھی ازمیر شاہ کی چھوٹی بیٹی کچن میں اپنے لیے نوڈلز بنانے گئی تھی۔ عدیقہ بیگم کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ دوسروں کے لیے کھودا گیا کھڈا ان کی اپنی بیٹی کو جھلسا گیا تھا۔ ان کی بیٹی کا ہاتھ پوری طرح سے چلا تھا۔ چلو، وہ کہتے ہیں نا ہی ہو ڈگ اے پٹ فار ادرس ہمسیلف فال انٹو اٹ، تو جو دوسرے واسطے گڑھا کھودو گے تو پھر اپنی اولاد، دوسروں کو آپ وہ پتھر مارے ہو تو خود آپ کو پھول تو ملنے سے رہے۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی جبکہ وہ بھاگتی بھی آئی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ بخت سائیں کی بیوی کو قتل کرنے کی سازش سے وہ گیس آن کر کے آئی تھی۔ اس سوچ کے ساتھ کہ جب محضل کچن کا رخ کرے گی تب آگ سے حادثہ پیش آ جائے گا اور وہ جل کر مر جائے گی، اور اس کے بعد بابا سائیں اسے خاندان کی بہو قرار دے دیں گے۔ لیکن نہیں، یہاں تو الٹا ہی ہو گیا تھا۔ ان کی اپنی بیٹی کا سارا بازو جل گیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ گیس آن کی ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ صبح انہوں نے سب ملازمہ کو حکم دیا تھا کہ آج نئی بہو کچھ میٹھا بنائے گی تو کچن کو صاف ستھرا کر دیا جائے اور اس طرف کوئی بھی نہ جائے، تاکہ جب محضل میٹھی روٹی بنانے کے لیے آگ جلائے تو وہیں جل کر مر جائے۔ بیٹی کی بجائے اس کا اپنا سڑتا نا پھر زیادہ مزہ آتا، لیکن نہیں، محضل کی زندگی میں جل کر مرنا لکھا ہی نہیں تھا۔ ان کی بیٹی تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ نسیمہ بیگم نے ڈاکٹر کو بلایا تھا، لیکن جب تک ڈاکٹر آتی تب تک تو اسے یہ تکلیف برداشت کرنی تھی۔ کم عقل لڑکی، تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ گیس پہلے سے نہیں جلاتے، پہلے ساری تیاری کرتی، اس کے بعد ماچس جلاتی اور ساتھ میں گیس آن کرتی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اتنی ناسمجھ چھوٹی بچی ہو تم کہ تمہیں چولہا جلانا بھی نہیں آتا۔ نسیمہ بیگم کو بہت غصہ آ رہا تھا، اس کی ایک غلطی پر وہ مر سکتی تھی آج۔ نہیں چاچی سائیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے تو ابھی تک گیس جلائی ہی نہیں تھی، ماچس جلائی تھی اور آگ لگ گئی۔ میں نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں تھی، مجھے نہیں پتا سلنڈر کس طرح سے پھٹ گیا، وہ روتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی۔ اپنی غلطیوں کو دوسروں پر مت ٹالا کرو میمونہ، یہ کسی ملازمہ کی حرکت نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی ساری ملازمیں اپنا کام بالکل ٹھیک طریقے سے کرتی ہیں۔ ابھی صبح ہی تو تمہاری ماں نے پورا کچن صاف کروایا تھا، ایک ایک چیز اپنی نگرانی میں کروائی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گیس آن ہو اور اسے پتہ ہی نہ چلا ہو؟ معذرت بی بی سائیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے چھوٹی بی بی سائیں صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ ہمیں بھی یہاں باہر کام کرتے ہوئے کافی دیر سے گیس لیک ہونے کی بدبو آ رہی تھی۔ 2-3 دفعہ تو دوسری ملازمہ نے بھی یہاں سے گزرتے نوٹ کیا، لیکن بی بی سائیں نے خود ہر چیز کا دھیان رکھا تھا، اس لیے ہم کچن میں گئے ہی نہیں، کیونکہ ان کا حکم تھا کہ کچن میں کوئی بھی پیر نہ رکھے۔ اور تو اور کچن کے دروازے کو بھی کنڈی لگا دی تھی
ملازمہ انہیں دیکھتے ہوئے بتانے لگی تھی، جبکہ وہ حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ بس کرو، اب بات کو میری طرف لے کر مت آؤ۔ نہ جانے کس نے گیس آن کیا ہوگا، اور تم لوگ مجھ پر الزام لگا رہی ہو، وہ چلائی تھی، جبکہ نسیمہ نفی میں سر ہلا گئی۔ عتیقہ بیگم، وہ آپ پر الزام نہیں لگا رہی، ہو سکتا ہے گیس لیک ہو گیا ہو جاتا ہے ایسا، لیکن اگر تم لوگوں کو بدبو آ رہی تھی تو تم لوگوں کو جا کر دیکھنا چاہیے تھا۔ بچی کا سارا بازو جل گیا، حالت دیکھو اس کی۔ اللہ کا شکر ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، ورنہ جس طرح سے کچن بند تھا دھماکہ پوری حویلی میں بھی ہو سکتا تھا۔ اور عتیقہ، تم خدا کا شکر کرو کہ میمونہ کی جان بچ گئی، بازو کا زخم تو بھر جائے گا، لیکن اگر جان چلی جاتی نا تو وہ زخم کبھی نہیں بھر پاتا۔ اب لے کر جاؤ اسے کمرے میں، ڈاکٹر آ رہی ہے، تھوڑی دیر میں آ کر اس کا علاج کر دے گی، نسیمہ بیگم نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا تھا۔ چاچی سائیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ پلیز ڈاکٹر سے پوچھیں نا کہ وہ کہاں پہنچی ہیں، یا پھر ملازم کو بھیج دیں کہ وہ ڈاکٹر کو لے آئے۔ میمونہ اپنی تکلیف سے بے حالی سے بتانے لگی تھی۔ اپنی ماں کو تو اپنے درد کا بتانے کا کوئی فائدہ تھا نہیں، لیکن اس حویلی میں نسیمہ واحد مہربان عورت تھی جو سب کے دکھ تکلیف کو سمجھتی تھی۔ میرا بچہ، میری جان، ابھی راحت مل جائے گی، بس ڈاکٹر آ رہی ہے، انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے دلاسا دیا تھا، جبکہ وہ اب بھی بہت رو رہی تھی۔ تکلیف اور جلن سے اس کی جان جا رہی تھی، جبکہ عتیقہ اپنی بیٹی کو اس تکلیف میں دیکھ کر صرف بخت سائیں اور اس کی بیوی کو کوس اور محسن کو کوس کر رہ گئی تھی۔ دور لعنت تیرے تے، تیرے وہیاں چول قسم دیاں عورتاں ہوندیاں جڑیاں اپنا نقصان کرا کے بھی سمجھدیاں نہیں۔ آج تو یار میرے ساتھ میں گلا بھی بڑا دکھ رہا ہے۔ بابا، اس نے دروازے پر دستک دے دی ساتھ آواز لگائی تھی، جبکہ گاڑی ایک طرف کھڑی کرتا بخت سائیں بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی دیکھ کر وہ مسکرایا تھا، جبکہ دروازہ کھلتے ہی وہ چیختے ہوئے ان کے سینے میں جا چکی تھی۔ اس کا یہ پیارا سا انداز اسے بھی بہت پیارا لگا تھا، جبکہ بابا کی خوشی کی تو مانو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ ان کی بیٹی شادی کے بعد آج پہلی بار اپنے گھر آئی تھی۔ میرا بچہ، میری جان، وہ اسے اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے بے حد خوشی سے بولے تھے، جب پیچھے کھڑے بخت سائی نے انہیں سلام دے کر اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وعلیکم السلام بخت سائیں، آپ بھی آئے ہیں؟ بہت خوشی ہوئی آپ کو اپنے غریب خانے میں دیکھ کر۔ اپنی بیٹی سے ملنے کے بعد وہ اس کے گلے لگتے ہوئے اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ آپ کے اس غریب خانے سے اپنے دل کی سب سے بڑی مراد پائی ہے میں نے۔ یہاں کا سلامی دینا تو بخت سائیں پر فرض ہے بابا سائیں۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا، جبکہ بابا کو اس سے باتیں کرتے پا کر محسن نے چارپائی بچھائی تھی، جبکہ بخت سائیں آگے بڑھتے ہوئے اس چارپائی پر براجمان ہوا تو ایک بار پھر سے بابا کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی ملال نہیں تھا، وہ خوش نظر آ رہی تھی اور انہیں یقین تھا کہ وہ بخت سائیں کے ساتھ خوش رہے گی۔ بابا، آپ کو پتہ ہے میرا بٹو مجھ سے ملنے آیا تھا حویلی میں، اس کو پتہ چل گیا کہ اب میں وہاں رہتی ہوں۔ اس نے اچانک اپنی بات کی شروعات کی تو بخت سکندر بھی دلچسپی سے اسے سننے لگا تھا۔ ہاں میری جان، پرندے بہت عقل مند ہوتے ہیں اور بٹیر انسان کی پہچان رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ پرندہ اپنے مالکوں کو لاکھوں لوگوں میں پہچان لیتا ہے۔ بابا نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا تھا۔ لیکن میں اس کی مالک تھوڑی ہوں، میں تو اس کی دوست ہوں نا، اور سب کے مالک تو اللہ پاک ہے۔ اور وہ انہیں دیکھتے ہوئے ان کی بات کی درستگی کرنے لگی تو وہ مسکرا دی۔ ہاں بالکل، سب کا مالک خدا ہی ہے، لیکن پرندے پہچان رکھتے ہیں جو اسے سب سے عزیز ہوتا ہے۔ اس کی اور بٹیر آسمان پر اڑنے والا پرندہ نہیں، ہاتھوں میں پلنے والا پرندہ۔ بخت سائیں نے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ آپ غلط ہیں بخت سائیں، پرندوں کو پر ملے ہی آسمان پر اڑنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر انسان اپنی سوچ رکھتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بٹیر ہاتھوں میں پلنے والا پرندہ ہے، حالانکہ اس کی اڑان بھی بہت اونچی ہے، بس اسے اڑان بھرنے کا موقع ملے۔ بٹیر وہ واحد پرندہ ہے جسے صرف جیت کی صورت میں قید ملتی ہے،
اگر جیت جائے تو اس کا مالک اسے پنجرے میں قید کر لیتا ہے، اور اگر ہار جائے تو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ بابا سائی نے اس کی بات کو مکمل کیا تھا، جبکہ بخت سکندر اب کی دفعہ کچھ نہیں بولا تھا۔ ہاں، شاید وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ یہ سچ تھا کہ بٹیر وہ واحد پرندہ تھا جسے ہار کی صورت میں آزادی اور جیت کی صورت میں غلامی ملتی تھی۔ اگر وہ پرندہ انسان کی پہچان کے ساتھ ساتھ عقل رکھتا تو شاید وہ کبھی جیتنا پسند نہ کرتا، ہر بار ہار کو اپنا مقدر بناتا اور آسمان پر اڑنے کی آزادی حاصل کر لیتا۔ میں بخت سائی کے لیے چائے پانی کا انتظام کرتا ہوں، بیٹا تم بھی آؤ، میری مدد کرو۔ انہوں نے محسل کو اندر کچن میں بلایا تو فوراً اٹھ کر چلی گئی تھی، تو وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ وہاں باہر اکیلے بیٹھ کر کیا کرتا؟ تے ہور کی دل بھی تو نہیں نہ لگنا سی باہر کلیاں بہ کے۔ بابا سائی ذرا تکلف مت کیجیے گا، میں صرف چائے پیوں گا، اور ویسے بھی بخت سکندر کو چائے سے زیادہ عزیز اور کچھ بھی نہیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو بابا مسکرا کر محسل کی طرف مڑے تھے، جبکہ وہ بھی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ کیا بات ہے؟ یعنی کہ میری بیٹی اور جمائی دونوں چائے کے شدائی ہیں؟ میری بیٹی کو کھانا نہ دو لیکن ایک کپ چائے کا دے دو، سارا دن فریش رہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بخت سائی، پیپرز کے دوران اس کی بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے، اس دوران اسے صرف چائے چاہیے ہوتی ہے۔ ایسی عاشق ہے چائے کی کہ کیا بتاؤں آپ کو۔ میں ہمیشہ اسے کہتا تھا کہ میں تمہاری شادی کسی ایسے انسان کے ساتھ کروں گا جو نہ تو خود چائے پیے گا اور نہ ہی تمہیں کبھی پینے دے گا، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا۔ بابا سائی مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگے تو وہ بھی ہنس دیا تھا، جبکہ محضل تھوڑی دیر میں چائے تیار کر چکی تھی۔ ارے محضل بیٹا، اس طرح سے سادی چائے مت دو، وہاں اوپر سے بسکٹ نکال کر دو انہیں۔ بابا خواہ مخواہ فارمیلٹیز میں پڑ رہے تھے۔ ارے نہیں بابا سائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، چائے کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا، چائے ہمیشہ میں سادی پیتا ہوں، یہ بسکٹ یا پھر کسی اور سنیکس کے ساتھ ہرگز نہیں، ورنہ میرے منہ کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا اور چائے کا مزہ بھی۔ میرے حساب نہ تے بخت سائی دا دماغ ہی خراب ہے، ماں صدقے چلی جائے، ایک تے چاہ پینی ہے اتو پینی بھی کلی ہے۔ اوکے، نو کمنٹس۔ چائے لورز غصہ بنا جائیں گے۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب بابا نے ایک اور نظر محضل پر ڈالی، جو اب اپنے دوپٹے کا کنارہ اپنے منہ میں دبائے حیرت سے سن رہی تھی۔ بابا سائی، آپ یہ مت کہیے گا کہ محضل بھی چائے کے ساتھ کسی اور چیز کو لینا پسند نہیں کرتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو بابا نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ محضل ایک دفعہ پھر سے کھلکھلا کر ہنسی تھی، اور اس کی ہنسی دیکھتے ہوئے وہ بھی دلکشی سے مسکرا دیا۔ شام کا اختتام انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوا تھا۔ بابا سائی نے اسے محضل کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، اور وہ تو ویسے بھی اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اور اتنا کچھ جان کر وہ خوش بھی تھا۔ چلو، اس کی بیوی کی پسند اس سے بہت ملتی تھی، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ وہ دونوں ایک ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے۔ بالکل نہیں، میں نہیں جانے دوں گا تم لوگوں کو، آج رات تم لوگ یہیں پر رہو گے۔ وہ جانے کے لیے اٹھنے لگے تو بابا نے کہا تھا، بابا سائی ہم پھر آئیں گے، ہم دادا سائی کو بتا کر ہی نہیں آئے کہ ہم رات رکنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اب اگر فون پر بتائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اور ویسے بھی آپ نہیں جانتے دادا سائی بالکل بچوں کی طرح اپنی دوائی تک وقت پر نہیں لیتے، سب کچھ مجھے کرنا پڑتا ہے، اور جب تک میں رات کو ایک بازی ان کے ساتھ شطرنج کی نہ کھیل لوں انہیں نیند نہیں آتی۔ گھر جانا بے حد ضروری ہے میرے لیے، میں پھر آؤں گا، آپ آج کی رات محضل کو رکھ لیجئے، اس نے کھلے دل سے کہا تھا، جبکہ محضل آگے سے کچھ نہیں بولی تھی۔ کیا وہ جان گیا تھا کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتی بلکہ اپنے بابا کے پاس رہنا چاہتی ہے؟ کیا وہ سچ میں اسے جاننے لگا تھا، اسے پہچاننے لگا تھا، وہ اس کی ساری باتیں سمجھنے لگا تھا؟ وہ جتنا اس کے بارے میں سوچتی تھی اتنا ہی الجھتی تھی، لیکن اب اسے اس کے بارے میں سوچنا اچھا لگتا تھا۔ چلو بھی کڑی نو عقل آ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم چلے جاؤ واپس، محضل میرے پاس ہی رہے گی، اگر تمہیں صبح وقت نہ ملا تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں صبح خود ہی اسے حویلی چھوڑاؤں گا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں وقت نہیں ملے گا بابا سائی، میں آ جاؤں گا، اپنی ذمہ داری میں خود اٹھاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، وہ انہیں دلاسا دیتے ہوئے بولا تھا۔
میری بیٹی بہت خوش قسمت ہے جسے تمہارے جیسا ہم سفر ملا ہے۔ پہلے ہمیں تمہیں لے کر بہت ساری غلط فہمیاں تھیں، شاید ہم بہت ساری پریشانیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ اس طرح اچانک رشتہ آنا اور پھر رشتہ اس طرح سے ہونا جس طرح ہمیں امید نہیں تھی، ان سب چیزوں نے ہمیں کافی الجھا کر رکھ دیا تھا بیٹا۔ جو کچھ ہوا وہ بہت عجیب تھا، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب مجھے تم پر یقین ہے۔ اب میری بیٹی کو بالکل ٹھیک ساتھی ملا، تمہیں پا کر مجھے لگتا ہے میری بیٹی کا نصیب جاگ گیا۔ چلو بابا سائی نوں بھی عقل آئی تھوڑی جنی، کلر کسائی نوں، نہیں تے وہی سی جڑا کہندا سی میرے تے تیرے وچ کچھ چنگا نہیں لگدا، ہن آرام تو گلاں کر لا ود کے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو محضل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، شاید وہ بھی ان سے اتفاق کرتے تھے۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں بابا سائیں، آپ کی محبت کا شکریہ، آپ کے یقین کا شکریہ، میں کبھی آپ کے یقین کو نہیں توڑوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامتا اٹھ کھڑا ہوا تھا جب اس کے فون کی بیل بجی۔ گھر سے فون آتا دیکھ اس نے فوراً فون اٹھا لیا تھا۔ گھر پر اسے بھلا دادا سائیں کے علاوہ اور کون فون کر سکتا تھا؟ بیٹا وہ کچن میں گیس پھٹنے کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی، میمونہ کو کافی زیادہ زخم ہے، ڈاکٹر اسے چیک کر کے پٹی باندھ کی ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ آپ آ جائیں اور اسے اپنے ساتھ شہر والے ہسپتال لے جائیں، ورنہ یہ رو رو کر پوری حویلی سر پر اٹھا لے گی۔ چاچی سائیں کافی اکتائے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ ایسے کیسے گیس پھٹ گیا؟ آپ لوگوں کا دھیان کہاں تھا؟ کیسے آگ لگ گئی؟ کیا زیادہ لگی ہے میمونہ کو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ بے شک وہ اپنی بہنوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ غیر ذمہ دار تھا۔ اسے اپنے ہر رشتے کا احساس تھا، ہاں لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ہاں بیٹا صحیح، اسے کافی زیادہ چوٹ لگی ہے، ساری بازو جل گئی۔ پتہ نہیں کسی ملازمہ کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے یا گیس لیکیج ہوئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پورے کچن کی حالت خراب ہوئی پڑی ہے، اس وقت کچن میں صرف میمونہ ہی تھی۔ آپ آ جائیے بخت سائیں، وہ بہت رو رہی ہے، بہت تکلیف میں ہے۔ جی میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے فون جیب میں ڈالا تھا جب اسے اپنے پاس میں محضل کو پریشان کھڑے دیکھا۔ بابا بھی چارپائی پر کافی پریشانی سے بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچن میں آگ لگ گئی ہے، میمونہ کا سارا بازو چل گیا، اسے شہر لے کر جانا ہے ہسپتال۔ یہاں کی ڈاکٹر چیک کر کے گئی ہے لیکن اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، تکلیف بہت زیادہ ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں سے بتا گیا تھا میمونہ سے ابھی تک اس کی کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ ہاں لیکن اتنا وہ جانتی تھی کہ وہ بخت سائیں کی سوتیلی بہن ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، وہ فوراً سے بولی تھی۔ بخت سائیں نے انکار کرنا چاہا تھا۔ نہیں جن جان سائیں، تم یہی رکو اپنے بابا سائیں کے پاس، اتنے دنوں کے بعد آئی ہو، تمہیں رکنا چاہیے نا، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بیٹا سائیں، اسے نہیں رکنا چاہیے، اسے آپ کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس کے گھر میں مسئلہ ہوا ہے تو اسے بھی وہاں موجود ہونا چاہیے۔ چلو بیٹا تم چادر لے آؤ، انہوں نے کہتے ہوئے اسے اندر بھیجا تھا، جبکہ بخت سائیں ان سے ملتا باہر گاڑی میں جا چکا تھا۔ وہ گھر آئے تو میمونہ بہت زیادہ رو رہی تھی، اسے بازو میں بہت زیادہ تکلیف تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا بازو چیک کرنے کے بعد پٹی باندھ دی تھی، لیکن اسے آرام نہیں ملا تھا۔ چلو مونا میں تمہیں شہر کے لے چلتا ہوں، وہاں کے کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک کرواؤں گا، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تو وہ روتی بھی فوراً اٹھ گئی تھی۔ جبکہ اسے اس طرح سے روتے پا کر محضل کو اس پر ترس آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، تقریباً 15 یا 16 سال کی تھی۔ پتہ نہیں کیسے وہ جل گئی تھی، اس کے بازو پر کافی زیادہ بڑا زخم تھا جسے پٹی باندھ کر کور کیا گیا تھا۔ شکر ہے اللہ کا کہ تم کچن میں نہیں گئی، ورنہ یہ حادثہ تمہارے ساتھ بھی پیش آ سکتا تھا۔ بخت سائیں تم صدقہ ضرور دینا، انہوں نے چاہتے ہوئے بخت سائیں کی طرف دیکھ کر کہا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا چلا گیا وہاں سے۔ اماں سائیں آپ پریشان مت ہو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بخت سائیں کے کمرے سے نکلتے ہی وہ عریقہ بیگم کے پاس آ بیٹھی تھی جو بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ ایدہ دی عورتیں عزت دے قابل نہیں ہوندیاں جنہیں تو عزت دے رہی، بعد چ بھگتیں گی بھی۔ ہاں بیٹا سائیں بس دعا ہی کرو، اور کیا کہہ سکتی ہوں، میری بچی پر مصیبت آئی ہوئی تھی، بس اللہ کا کرم ہوا ہے کوئی بڑا حادثہ نہیں پیش آیا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اداس سے لہجے میں بولی تھی، جبکہ ان کی اداسی کی اصل وجہ سمجھے بغیر وہ انہیں دلاسا دینے لگے۔ حالانکہ انہیں پریشانی اپنی بیٹی کی کم اور اپنا پلان فیل ہونے کی زیادہ ہو رہی تھی، لیکن اگلا پلان وہ اس سے بھی بڑا بنانے والی تھی۔ تو اور پھر حال پھر دھیرے دھیرے
آئیے مرشد سائیں، آپ یہاں تشریف لائیں، ہمارے تو مقدر کھل گئے۔ دادا سائیں بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے جب مرشد سائیں کی آمد ہوئی تھی۔ چلو آ گیا بغیرت مرشد سائیں۔ میں یہاں کیوں آیا ہوں شاہ سائیں، پہلے یہ وجہ تو پوچھ لو۔ میں یہاں تمہارے پوتے کے لیے آیا ہوں، مجھے اسے لے کر بہت سی باتیں بتانی ہیں تمہیں۔ شاید تم اس بارے میں نہیں جانتے ہو کہ وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ ایک لمبا سا سفید رنگ کا کرتا انہوں نے پہن رکھا تھا، جبکہ ان کے گلے میں سبز رنگ کا ایک لمبا سا مفلر تھا۔ ہاتھوں میں بریسلٹ کی طرح بہت ساری تسبیحیں پہن رکھی تھیں، جبکہ گلے میں بھی تسبیحوں کی تعداد شمار کرنا آسان نہیں تھا۔ شاید وہ زیادہ تسبیحیں پڑھتے تھے، یا پھر جس پیشے سے ان کا تعلق تھا اس میں خود کو زیادہ دینی مذہبی دکھانا ضروری تھا۔ واقعی لوگوں نے یہ پیشہ بنا لیا ہوا پیری فقیری، لاکھ لعنت ہے بھائی یہ پیروں کے جو ہوتے ہیں ایمان سے بھٹکے ہوئے لوگ۔ ہاں یہ مرشد پیر آج کل پیشے کی طرح ہی ہو گیا تھا، بس کسی بھٹکے ہوئے انسان کو کہہ دیا کہ تمہاری زندگی میں یہ ہونے والا ہے، اور اس کی زندگی میں اللہ کی رضا سے کچھ ویسا ہو گیا، اور پھر یہ لوگ خود اللہ کی طرف جانے کی بجائے ایسے لوگوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ انہیں بھٹکے ہوئے غافل انسان بھی کہا جاتا ہے، ایسے لوگ جنہیں خدا سے زیادہ ایسے لوگوں کی بات پر یقین ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارا خدا ایک ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن جب مانگنے پر آتے ہیں تب ایسے لوگوں سے مانگنے لگتے ہیں۔ اکثر مزاروں میں بزرگوں کی قبروں پر جا کر یہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ انہیں یہ حاصل ہو جائے، انہیں وہ حاصل ہو جائے، حالانکہ جو خود اس دنیا میں نہیں رہے وہ کسی کو کیا ہی دے سکتے ہیں۔ آئی ایم 110% ایگریڈ ود دس۔ لیکن یہ غافل لوگ خدا کا در چھوڑ کر ہر چیز سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حکم ہے کہ صرف خدا سے مانگا جائے۔ بے شک ایسے لوگوں کو پیر بنا دیا جاتا ہے، مرشد قرار دے دیا جاتا ہے، اور در حقیقت وہ انہیں اللہ کی راہ سے بھٹکانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں خود کچھ نہیں ملتا، وہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ وہ دوسروں کو کیا دیتے ہیں؟ اور ایسے کچھ غافل لوگ اس طرح سے مرشدوں اور عالموں سے مانگ کر اپنی آخرت تو برباد کرتے ہی ہیں، لیکن دنیا بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اور اس چیز کی ایک بہت بڑی مثال آپ کو اس ناول میں ملے گی۔ لوگ ان پر اندھا اعتبار کرتے، بالکل اسی طرح جس طرح شاہ سائیں اپنے مرشد سائیں پر اندھا اعتبار کرتے تھے۔ ان کی بات پتھر پر لکیر تھی، جو وہ کہتے تھے وہ صحیح تھا، باقی سب غلط تھا۔ لیکن ان کا پوتا ان سب چیزوں کو نہیں مانتا تھا، وہ اس چیز پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ خدا کی ذات کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اور اس نے اپنے دادا سائیں کو بھی کئی دفعہ یہ بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ انہیں کیا سمجھاتا جب ان کی نظر ہی پھٹکی ہوئی تھی۔ وہ کئی سالوں سے انہی پیروں پر اور انہی مرشدوں پر یقین کرتے آئے تھے، اور آج پورے 30 سال کے بعد ان کے خاندان کا چشم و چراغ ان کے گھر آیا تھا۔ مرشد سائیں کی خدمتیں ہو رہی تھی، ان کے آرام کا خاص خیال رکھا جا رہا تھا۔ چنڈا مارو داد مرشد سائیں پر لے، اور ان کا یہ حکم بھی تھا کہ وہ شاہ سائیں کو بہت ضروری پیغام دینے آیا، بہت ضروری بات کرنے آیا، جس کے لیے رات کا وقت مقرر کیا پایا تھا۔ فی الحال وہ ان کے آرام کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ایسے میں انہیں پتہ چلا کہ ان کا پوتا تو ان کی پوتی کو لے کر شہر گیا ہوا ہے۔ مرشد سائیں، میرا پوتا تھوڑی دیر میں آ جائے گا، آپ اس سے ملیں گے پہلی دفعہ، وہ بھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوگا۔ تھوڑا من موجی ہے، ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن ہمارا یقین کامل ہے آپ پر۔ دادا سائیں ان کے بائیں طرف قالین پر بیٹھے تھے۔ اس گاؤں کا سردار اگر کسی کو اس حالت میں نظر آ جائے تو کوئی یقین نہ کرے، لیکن یہاں کے لوگ یقین کرتے تھے، کیونکہ یہاں مرشد سائیں کے سامنے کون بادشاہ کون غریب، سب کی ایک سی اوقات تھی۔ ہم بھی یہاں آپ کے پوتے سے ملنے آئے ہیں شاہ سائیں، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ انہوں نے آپ کا حکم نہیں مانا، انہوں نے ہمارا حکم ماننے سے انکار کیا۔ وہ اسی لڑکی کو اس گھر میں لے کر آئے جو ہم نے ان کے لیے منحوس قرار دی تھی۔ وہ بول رہے تھے جب شاہ سائیں کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ ایسا ان کے خاندان میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کسی نے مرشد سائیں کے حکم کے خلاف ورزی کی تھی۔ مرشد سائیں ایسا نہیں ہے، گستاخی معاف، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اس بارے میں۔ ابھی تک ہم نے اسے آپ کا پیغام دیا ہی نہیں تھا جب وہ نکاح کر کے اس لڑکی کو گھر لے آیا۔ دادا سائیں نے اپنے پوتے کی جیسے ان کی بیڈ لسٹ سے نکالنے کی کوشش کی تھی،
لیکن بعد میں تو پتہ چل گیا تھا نا، بعد میں تو انہیں خبر ہو گئی تھی کہ وہ لڑکی ان کے لیے منحوس ہے، تو پھر انہوں نے اسے طلاق دے کر باہر کیوں نہ کیا؟ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ خاندان کی لڑکی لے کر آئیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسی لڑکی کو پورے گاؤں کے سامنے قبول کیا۔ ایک باری طلاق والی گل ذرا بخت سائیں دے سامنے کری مرشد سائیں، تینوں نہ سائیں بنا کے کڈیا اتھوں تے گل ہوئی پھر۔ شاہ سائیں، غلطی آپ کی طرف سے بھی ہوئی ہے، جو آپ کو آگے چل کر بھگتنی پڑے گی۔ اس لڑکی کی آمد آپ کے خاندان کو برباد کر دے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گا آپ کا خاندان۔ نہیں مرشد سائیں، آپ تھوڑا کرم کریں، کچھ کر کے میرے خاندان کو بچا لیجئے۔ مرشد سائیں نہ ہو گیا، سون دے میرے منہ جو۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ میرے خاندان کو بکھرنے سے روکیے، مجھے آپ کا ہی سہارا ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہے تھے جب ان کا پیغام ملنے پر محضل نیچے آ گئی تھی اور یقیناً ان کی آخری باتیں بھی سن چکی تھی۔ السلام علیکم، اس نے کمرے میں داخل ہوتے آواز بلند سلام کیا، لیکن ان کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، وہ ان سے کافی فاصلے پر کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام شاہ سائیں، یہ ہے آپ کے پوتے کی بیوی؟ انہوں نے سوال کیا۔ جی یہ میرے بخت سائیں کی بیوی ہے، انہوں نے اس کا تعارف کروایا۔ بیٹا سائیں یہاں آ کر مرشد سائیں کی دعائیں لو، انہوں نے اسے اشارہ کیا تھا، ساتھ نیچے زمین پر بیٹھنے کا۔ کیا دعائیں لینے کے لیے ان کے پیروں میں بیٹھنا ضروری ہے؟ دعا تو وہ یوں ہی دے سکتے ہیں۔ دادا سائیں میں انسانوں کے سامنے اس طرح زمین پر بیٹھ کر اپنے خدا کو ناراض نہیں کر سکتی۔ اس نے دادا سائیں کی طرف دیکھتے ہوئے طرف اشارہ کیا جو زمین پر اس انداز میں بیٹھے تھے جیسے ابھی مرشد سائیں کو سجدہ ہی کر دیں گے۔ چلو محضل ملادہ مرشد سائیں، ہمارے ناول کے مضافات میں مرشد سائیں کی بے عزتی کا وقت ہوا جاتا ہے۔ گستاخ لڑکی، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ مرشد سائیں ہمارے پیر ہیں، ہمارے سائیں ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارا بھلا سوچنے والے ہیں، یہ ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں اللہ کے آگے۔ اللہ پاک مصیبتیں ٹالتا ہے ایسے لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ دادا سائیں کافی سختی اور غصے سے اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے۔ معاف کیجیے گا دادا سائیں، لیکن میں اپنے لیے خود دعا بھی کر سکتی ہوں، میرا اللہ میری بھی اتنی سنتا ہے جتنی کہ ان کی سنے گا۔ بشتی جی نہیں ہوگی مرشد سائیں؟ اگر مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی تو اللہ پاک نے مجھے ہاتھ بھی دیے اور زبان بھی، میں خود اپنے لیے دعائیں کروں گی۔ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوگا تو میں خود اپنے لیے معافی بھی مانگوں گی، مجھے اپنے لیے دعائیں مانگنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خدا را آپ بھی ان کے قدموں سے اٹھ کر ان کے برابر بیٹھیں، سب انسان برابر ہیں، اگر یہ آپ کے استاد ہیں تو میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن استاد کے قدموں میں بیٹھنا بھی کہیں پر بیان نہیں کیا گیا، اگر یہ آپ کے خیر خواہ ہیں تو بھی قدموں میں بیٹھنے کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا، اور اگر یہ آپ سے زیادہ دولت مند ہے تو بھی کسی دولت مند کے پیروں میں گرنا کہیں نہیں لکھا گیا۔ صحیح باتیں کر رہی ہے، ہر چیز صحیح بتا رہی ہے، بس دادا سائیں دی عقل تے پردے پہ ہوئے۔ باقی یہ مرشدوں والے کانسیپٹ کو میں نہیں مانتی، اور بخت سائیں بھی اگر ایسے لوگوں کو خدا کا درجہ دیتے ہیں تو معاف کیجیے گا۔ میں بخت سائیں کے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ پاک انہیں اس پھٹکے ہوئے راستے سے صحیح راستے پر لے کر آئے۔ وہ بولی تو پھر بولتی چلی گئی تھی، جبکہ اس کی تیز تیز چلتی زبان پر باہر کھڑی ساری عورتیں منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھیں۔ گستاخ لڑکی، یہ عزت دی ہے تم نے ہمیں اپنے گھر بلا کر شاہ سائیں، اس لیے ہمیں 30 سال سے اپنے گھر بلا رہے تھے۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آج تک کسی نے انہیں آئینہ جو نہیں دکھایا تھا؟ گستاخی معاف کر دیں مرشد سائیں، میں ابھی اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگاتا ہوں، یہ پاگل ہو چکی ہے، اس کے ماں باپ نے اسے تہذیب نہیں سکھائی۔ مرشد سائیں فکر نہ کریں، میں اس لڑکی کو معاف کیجیے گا دادا سائیں، لیکن میں آپ کو اپنی تربیت پر انگلی اٹھانے ہرگز نہیں دوں گی۔ ہاں میرے ماں باپ نے مجھے خدا کے علاوہ اور کسی کے سامنے سر جھکانے کی تربیت نہیں دی، انہوں نے کسی عام انسان کو خدا بنا کر اس کی عبادت کرنے کی تربیت نہیں دی ہے مجھے، اور نہ ہی میں یہ کروں گی۔ اگر سچ بولنے سے آپ کے مرشد سائیں کی عزت گھٹتی ہے تو معاف کیجیے گا، پھر تو یہ عزت کے قابل ہرگز نہیں ہے۔ اوئے ہوئے آ جڑی بستی ہوئی ہے نا، ایک منٹ پہلے سارے محضل واسطے مارو تالیاں۔
جب مجھے آپ کا پیغام ملا کہ نیچے بہت معتبر شخصیت آئی ہے مجھ سے ملنے کے لیے، تو میں بہت حیران رہ گئی تھی کہ نہ جانے کون آیا، لیکن یہاں کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہاں کر غلطی کر دی، بلکہ اپنا وقت برباد کر دیا۔ اس سے بہتر تھا میں تھوڑی دیر اپنے کمرے میں آرام کر لیتی۔ کڑیے تو بیشتی کری جا رہی کیونکہ آپ کے لیے جو ایک معتبر شخصیت ہے، میرے لیے وہ صرف ایک بھٹکا ہوا انسان ہے۔ اور پلیز آئندہ مجھے وقت برباد کرنے کے لیے یہاں نیچے مت بلائیے گا۔ خدا حافظ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی ساری عورتیں ایک لمحے میں سیدھی ہوئی تھیں۔ یہاں باہر رک کر سننے سے بہتر تھا کہ آپ لوگ اندر ہی آ جاتی۔ یہاں یقیناً آپ لوگوں کو ٹھیک سے آواز نہیں آئی ہوگی، وہ ان ساری عورتوں سے کہتی آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ گاؤں کی نہ جانے کتنی عورتیں وہاں موجود تھیں جو شاہ سائی سے اپنے مسئلے حل کروانے آئی تھی، اور اب توبہ توبہ کر رہی تھی، کیونکہ بخت سائی کی منکوہا نے تو مرشد سائی کے ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے۔ پیوں کے ماریاں مرشد سائی نو، بخت سائی دی منکوہا نے۔ سواد آ گیا۔ آپ لوگوں کو سواد آیا کہ نہیں آیا؟ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ہم وہ کریں گے، ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ اوان زادی بہت خوبصورت ناول ہے، تھینک یو۔ ایمن عطا نے دل بھیجے ہیں۔ سوریا بیگم گڈ یار۔ عمران علی وعلیکم السلام۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ امیزنگ ناول، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ دعاؤں میں یاد رکھنے کا۔ فریحہ اشرف فری امیزنگ ایپی، تھینک یو۔ علیزہ صدیقی دل بھیجے ہیں۔ قاسم نواز امیزنگ، قاسم نواز ویری نائس ایپیسوڈ، تھینک یو۔ فیصل خان بیوٹیفل ناول، پناہ آپ سن رہے ہیں آپ؟ عمر جی سو نائس، تھینک یو۔ صباحت ندیم اوسم، تھینک یو۔ یہ بول رہے ہیں آپ باسل شیرازی والے ناول کے بارے میں۔ موسیٰ عظیم بخت کریکٹر از آؤٹ اسٹینڈنگ، اس کو دکھ نہیں دینا محفل کا۔ بخت کا کریکٹر تو واقعی بڑا زبردست ہے، آگے دیکھتے ہیں اس کو دکھ ملتا ہے یا یہ دوسروں کو دکھ دیتا ہے۔ طہا عدیل امیزنگ ناول، بہت بہت اچھی اینڈنگ۔ مجھے یہ والا ناول پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ بخت سائی والا تو پسند ہے سو ہے، لیکن ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، تو میں نے بھی نہیں پڑھا ہوا، کیونکہ ابھی وہ ساتھ ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ لیکن جو یہ ناول ہے نا باسل شیرازی والا، یہ والا ناول میرا ون آف دی موسٹ فیوریٹ تو رنگ دے ناول۔ تو اگر کسی نے نہیں سنا اس ناول کو تو میرے کہنے پہ ایک دفعہ سنیے گا ضرور۔ امید ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، آپ کو بہت پسند آئے گا یہ ناول۔ یہ آپ ان سے بھی، ان کے کمنٹ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جنہوں نے یہ ناول سنا ہے۔ یہ میرا ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ فیوریٹ ناول ہے، امپورٹنٹ نہیں فیوریٹ۔ ذیشان بٹ ویری نائس، تھینک یو۔ عائشہ آصف نائس ایپیسوڈ، تھینک یو۔ قاسم نواز سو نائس، تھینک یو۔ شیلو دا ونڈرفل ناول مائی ہیرو از باسل شیرازی، امیزنگ ups and downs, happy ending is what I love about the story. I am glad کہ آپ کو ناول پسند ہے، مجھے بھی یہ ناول بہت پسند ہے۔ بیسٹ ناول بائی عیشا۔ آج کی ایپیسوڈ بہت مزے کی تھی، شکر ہے جن جان سائیں کو بھی تھوڑی عقل آئی، اب بس واپی ستیلی ساس کے پیچھے نہ لگ گئی، نہیں تو وہ سب ریڈرز کے جوتوں کے حقدار ہے۔ لگے گی تو پھر تو انہیں سب تو پہلا چتر میں ہی مارنا، تھوڑے چتر بعد چوڑے، پہلا چتر تو میرا بجنا جا کے۔ روبینہ کوثر آپ پلیز ناول نیم دیا کریں، ناول زبردست، تھینک یو روبینہ۔ میں ناول نیم دیتی ہوں، لیکن لاسٹ ایپیسوڈ میں میرا ادھر جتنے بھی میں نے ناول ریڈ کیا، میں نے اس کا اصول بنایا ہوا کہ ناول نیم جو ہے وہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ریویل کرتی ہوں۔ ہاں جی، جیسے اب یہ نیو ناول جو میں پڑھتی ہوں وہ میں ود نیم پڑھتی ہوں، اور جو صرف ناول آرچڈ کے پاس جس کے حقوق محفوظ ہے،
اور جو میں کمپلیٹ ناول دیتی ہوں وہ بھی میں آپ کو ود نیم اور دے دیتی ہوں، لیکن جو ایپیسوڈک ناول ہوتے ہیں اس کا میں نیم، رائٹر نیم اور ناول نیم ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ریویل کرتی ہوں. اٹس مائی رول. عبداللہ ایم، وعلیکم السلام. آپ بھی اوسم. میں اوسم ہوں؟ اچھا، تھینک یو. یہ ناول اوسم ہے. عبداللہ ایم، وعلیکم السلام. آپ ہی ناول لاجواب ہے، باقی اماں سائیں پھنس جائے گی اور بخت سائیں نہیں چھوڑے گا پھر کسی کو بھی. لیٹس سی واٹ ول بی نیکسٹ. تعمیر خان، وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. اللہ کا بہت شکر ہے. کل سے میری دادو کی طبیعت ٹھیک ہے، ان کو کل پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، بٹ کھانے کا مسئلہ ہے، زیادہ کھاتی نہیں ہے اس لیے ویکنیس ہو رہی ہے. میری دادو نے ہاسپٹل کو سر پہ اٹھا رکھا ہے. چلیں دیکھیں نا، اللہ پاک نے جہاں ان کو اتنی زیادہ شفا دی، اللہ پاک ان کو اور شفا عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے لیے اور بہتری فرمائے. جہاں اللہ پاک نے اتنا ٹھیک کیا، اللہ پاک مزید ٹھیک کر دیں گے. شکر اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے آپ کی دادوں کو ٹھیک کر دیا. کہہ رہی تھی بڑے پاپا مجھے گھر لے چلو، میرے بچوں کے پاس میں ٹھیک ہو جاؤں گی، وہاں یہاں نہیں رہنا. بس یار جو بوڑھے ہوتے ہیں نا، یہ بھی اس ایج میں جا کے نا وہ ہو جاتے ہیں، بچے بن جاتے ہیں. آپ کو بھی بہت شکریہ دعاؤں کے لیے. مائی پلیٹ، شکریہ کی کیا بات ہے. اور ہے اب بھی یہ ناول میں نے پہلے بھی سن رکھا ہے، لیکن آپ کی وائس میں 4 ایپی ہی سنی تھی، پھر بیچ میں دادوں کی طبیعت سننے لگی سارے ایپیسوڈ. پر ناول بہت زبردست تھا. جب میں نے پہلے سنا تھا تب بھی بڑا پسند آیا تھا. بازل اور معصومہ کا کپل بہت اچھا تھا. بہت اچھا لگا ناول سن کے سارے، خاص کر کے بازل بہت اچھا تھا، اور باسط کی کامیڈی. یہ ناول مجھے بھی بڑا پسند ہے. باسل شرازی از ون آف مائی فیوریٹ ہیرو. باسط کی کامیڈی، باسط بس چتر کھاندہ کھاندہ رائی گندا سی بازل کو. بڑا فنی سے بنا تھا. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین. دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری دادوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. میرے گھر کی جان ہے وہ. یقین مانو ابھی 5-6 دن ہم سب گھر والوں کے کیسے گزرے ہیں کیا بتاؤں آپ کو. ان کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا. جی ضرور. اللہ پاک ان کو شفا دے، وہ پہلے جیسی بالکل صحت مند تندرست ہو کے اپنے گھر آئیں. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. ملک صبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بخت سائیں میرا تخت سائیں. عریشہ ناولز ایپی بہت 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 زیادہ مزے کی تھی، زبردست، لاجواب اور بہترین. میزل کو بخت سائیں کی ایک اور بات پتہ چلی، وہ تو بخت سائیں کی فین ہوتی جا رہی ہے. بخت سائیں ہے ہی اتنا اچھا. تے ہور کی بخت سائیں کے چام سے آج تک کوئی بچ پایا جڑے میزل بھی بچے گی. بخت سائیں کی بات سن کر وہ لڑکا اپنی ماں کی دوائیوں کے لیے پیسے جمع کرتا ہے. میزل کو برا لگا، مطلب وہ اتنا امیر تھا اور اس بیچارے لڑکے کو پیسے نہیں دے سکتا تھا. لیکن بخت سائیں کی سوچ کتنی اچھی تھی. میزل کو بھی اچھا لگا اس کی بات سن کر. میزل بس دیکھتی جاؤ، بخت سائیں کی اور بھی بہت سی خوبیاں تمہارے سامنے آئے گی. تے ہور کی تن چاروں شانے چیتنا کتا تے گل ہوئی. یہ دیکا بیگم میزل سے کتنے پیار سے بات کر رہی تھی. دوگلی عورت، ان کو اپنا پلان بھی تو کامیاب کرنا ہے. بخت سائیں نے بہت اچھا کیا جو میزل پر واضح کر دیا کہ دیکا بیگم اس کی اماں سائیں نہیں ہے. بس بخت سائیں بھی نا دیکا بیگم دی بےزتی کرنے کا کوئی موقع جان نہیں دیندا. پھر دیکا بیگم کی حالت دیکھنے والی تھی. نسیمہ بیگم کو بھی خوشی ہوئی تے ساڈا کمنٹ بھج گیا. کتے گیا؟ لیکن بخت سائیں کا غصہ دیکھ کر بیچاری میزل ضرور ڈر گئی تھی. میزل کو کیا لگتا ہے جیسے بخت سائیں اس سے محبت اور نرمی سے بات کرتے ویسے سب سے بھی کرتے ہیں. میزل کی خوش فہمیاں تے ہور کی ایویں ساڈے منڈے نو ایزی لتا ہوا بخت سائیں نے دور کر دی. دیکا بیگم کی اوور ایکٹنگ، لیکن بخت سائیں نہیں میزل پر تھوڑا بہت اثر ہو گیا. بخت سائیں کا رومانس، رات کو بخت سائیں کا کانٹریکٹ یاد آ گیا. بخت سائیں نو تے دن رات کانٹریکٹ یاد آندا. میزل تو نیند کی پکی ہے بھائی، بخت سائیں کی تو موجے ہی موجے. تے ہور کی میزل کے پڑھانے سے گڈی کو ڈبل پیسے ملے، وہ کتنی خوش تھی. پھر میزل کو اس کا دوست مل گیا اور بخت سائیں کا بس چلتا وہ کئی پرندے منگوا لیتا میزل کے لیے. لیکن میزل کو پرندوں کو قید کرنا پسند نہیں ہے. ابھی بہت انٹرسٹنگ تھی، بہت زیادہ مزہ آیا سن کر. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھیں. حمزہ کلیکشن بہت ہی زبردست ناول ہے، یہ میں نے پڑھا ہوا ہے. تھینک یو. کیڑے ناول بھلا یہ ناول؟ وہ طائرہ لاہوتی والا. صحیح ہو گیا. چاکلیٹ لور فینٹیسٹک. اس طرح کے اور ناول پلیز اپلوڈ کریں رومانٹک. جی ضرور انشاءاللہ، جیسے مجھے کوئی اچھے ناولز ملیں گے میں ضرور اپلوڈ کرتی جاؤں گی.
اور اپنے فیوریٹ میں لسٹ میں چیک کرتی ہوں، اور جو بھی ہوا انشاءاللہ اور اپلوڈ کریں گے۔ فہد احمد بہترین، زوہا ملک، وعلیکم السلام۔ سویٹی مجھے بہت ہمیشہ انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کی بات سننے میں، تھینک یو۔ بس آپ لوگ جن کو انٹرسٹ ہوتا ہے اسی وجہ سے میں بھی باتیں سناتی رہتی ہوں، اپنے دوست کو سناتی رہتی ہوں۔ محزن صاحب آپ تو یقین کرو کہ بکسائی کتنا اچھا انسان ہے۔ بکسائی اگر کسی کی مدد بھی کرتا ہے تو وہ یہ بات نہیں جتاتا کہ اس نے کسی پر احسان کیا، وہ تو لوگ کو ہر چیز کے محنت اور اپنے قدم پر حاصل کروانا چاہتا ہے۔ یہ بھی سوچ ویسے کسی کسی کی ہوتی ہے۔ جن جان سائیں آپ تو بڑی حیران ہو رہی ہیں بکسائی کو ایجوکیٹڈ ہونے پر اور اس کی پڑھائی کو لے کر خیالات جاننے پر۔ جن جان سائیں روز بکسائی سے 2-4 باتیں کرتے رہا کرو، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا بکسائی کتنا اچھا ہے۔ تے ہور کی تھالے تے کوالٹیز ہوتی ہیں ہور باہر آنی ہیں۔ ادیکا بی بی تھوڑی کم ایکٹنگ کرو، پیار تو ایسے دکھا رہی ہو کہ اپنی بہو سائی سے کہ کوئی اچھا ہے ہی نہیں اس دنیا میں، اور اس کم عقل محزل بی بی کو تم پر بڑا پورا بھروسہ کر لینا ہے تمہاری ایکٹنگ پر، کیونکہ ان کے اچھا بننے کی شوق جو ہے۔ تے ہور کی ایک تو جو ہیروئن ضرورت سے زیادہ اچھی بنتی ہے نا تو مینوں بڑی زہر لگتی ہیں، کیونکہ محزل بی بی کو یہ بات تو سنائی ہی نہیں دی ہوگی کہ جو آپ نے بکسائی کی اماں کے لیے کہی تھی۔ ادیکا تم تھکتی نہیں ہو بکسائی سے اتنی بےزتی کروا کے؟ بھائی سیلف رسپیکٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پر تمہارے پاس بالکل نہیں ہے لعنتی عورت۔ ان دیکھو واقعی نہیں ہے یار، ان دی نا وہ ہوتی ہے نا، اب جیسے نا ہم لوگ لیب میں نا کام کرتے ہیں نا، تو آج کل جو ہم نے ریئیکشن لگایا ہوا نا اس کی بہت شدید گندی سمیل ہے۔ وہ ریئیکشن کے پاس سے نا ایسی سمیل آتی ہے جیسے وہ گٹروں کی سمیل نہیں ہوتی ویسے اس کی سمیل ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ پہلے، مجھے نا سمیل کا بہت زیادہ ایشو ہے، مجھے بہت زیادہ جلدی سمیل فیل ہو جاتی ہے اور مجھے نا بہت زیادہ آتی ہے۔ تو نا وہ جب ہم جاتے ہیں نا، جب ریئیکشن سٹارٹ ہوتا ہے، جب اس کی سمیل آنی شروع ہوتی ہے تو اتنی گندی سمیل ہوتی ہے، ہائے ہائے کیا ہوئے گا کیا ہوئے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہماری حس مر جاتی ہے، تو وہ نا سمیل کرنے کی نا اس کو حس ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ پھر جو باہر سے آ رہا کہتا ہے آپ لوگ اتنی سمیل میں کیسے بیٹھے ہو، ہم لوگ کہتے ہیں ہماری حس مر گئی ہوئی ہے۔ تو وہ جو سیلف رسپیکٹ نامی حس بندے کے اندر ہوتی ہے نا، وہ دیکا بیگم دی مر چکی ہوئی ہے، بیزتی کرا کرا کے انہوں نہیں لگتا، بیزتی نہیں لگتی۔ تو بس وہ یہی بات ہے ساری۔ واہ بھئی گڈی تمہارے تو مزے ہو گئے، ایک دن بھی بچ گیا اور پیسے بھی ڈبل مل گئے۔ محزل صاحب آپ جتنی پیار سے پرندے سے بات کر رہی ہو اتنے پیار سے بکسائی سے کر لو گے تو ایسا کچھ نقصان نہیں ہو، تو کسی کا کچھ نقصان ہو جائے گا کیا؟ اللہ جانے چاندی کیا، لیکن کوئی نہیں، فکر نہ کریں آپ، اگے جا کے سارے پیارے دے بخت سائیں آستے ہی ہیں۔ محزل بالکل بھی مت کہنا کہ تمہیں گھر میں کوئی پرندہ چاہیے، ورنہ بخت سائی نے اس پوری حویلی کو چڑیا گھر میں تبدیل کر دینا۔ بات تو آپ نے بالکل سچ کہی ہے بخت سائی، آپ پکے بزنس مین ہو، آپ ہمیشہ اپنی جن جان سائی کو ایگریمنٹ کی یاد دلا کر اپنے حق وصول کر لیتے ہو۔ یار ہن منڈے نو کچھ نہ کچھ تو کرنا پینا نا، ہن ایگریمنٹ بھی یاد نہ کراوے تو چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ اور پھر کیا تھا، ہمارے خرگوش کو پھر سے باتھ روم میں بند ہو جانا تھا۔ خرگوش تم ایک دن باتھ روم کا دروازہ توڑوا کر ہی مانو گی۔ صحیح گل ہے، انہیں کوئی حل کڈ لینا باتھ روم دے دروازے دا۔ لو پھر آ گئی ادیکا ڈائن۔ ویسے آپ نے نا یہ ایموجی بالکل صحیح لگایا، یہ ادیکا بیگم کو شو کر رہا ہے، بڑا شوق ہو رہا ہے اس رسم کروانے کا۔ اس نے پکا رسم کے بہانے کچن میں کوئی حادثہ کر کے محزل کو مارنے کا پلان بنایا ہوگا، پرانی ڈرامہ اور فلم کی طرح۔ بس دیکھ لیں، آپ نے بولا اور اس نے وہی کیا ہوا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں کچھ تو گڑبڑ دیا، واقعی گڑبڑ بڑی ہے، اج تے کس دی لگ گیا نا پتہ، لیکن دوسرے سے گڑا کھو دیا تے اپنی اولاد ہی بچ ڈگ پئی، آپ ہی ڈگی بچ۔ او محزل بی بی زیادہ بھلی بننے کی کوشش مت کرو، بکسائی کی بات مان لو، شوہر کی بات ماننے میں بھلائی ہوتی ہے ہمیشہ۔ اوکے آپ کہتے تو میں اس بات پہ بھی ایگری کر لیتی ہوں، پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں، پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہیں، چلے پھر مان لیتی ہوں۔ تمہیں اس گھر میں آئے ہوئے 2-3 دن ہوئے اور بکسائی اس گھر میں پیدائش سے ہی ہوئے ہیں، کون بہتر زیادہ جانتا ہوگا اس گھر کے لوگوں کو؟ اوبویسلی بکسائی۔ بکس سکندر کی بات مان لو، اس ڈائن سے دور رہو۔ تھینک یو سو مچ سویٹی فار دا اپڈیٹ، ویلکم مائی ڈیئر۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر کے لوگوں کو ہمیشہ خوش اور صحت مند رکھیں، آمین سم آمین۔ اپنے گلے کے لیے کچھ لے لو، چاہو تو رات کو سوتے ٹائم شہد اور ادرک کا رس پی لو۔ گلے کے لیے بھی جا کے کیپسول لوں گی اور ساتھ میں کف سیرپ بھی سٹارٹ کرتی ہوں۔ آئی جسٹ ہیٹ ادرک نہیں مجھے پسند،
مجھے ذرا جتنا نہیں پسند اگر میری کھانے میں بھی آ جائے تو میری وہ نوالا بائی نکال دیتی ہوں۔ اور جہاں تک شہد کی بات ہے، شہد بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور میں میٹھی چیزیں بھی اتنی نہیں کھاتی، تو پھر آئی پریفر دوائی وہ میں بھی جا کے کھاتی ہوں۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچا۔ ناول کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اور دوسری بات، صبح سے میں آپ لوگوں کے لیے وہ آب حیات فینس کی طرح صبح سے آب حیات کی ایپیسوڈ اپلوڈنگ سٹارٹ کروں گی، تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر بھی بھرپور رسپانس دینا اپنا، تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں اس کے لیے بھی ریکارڈ کروں، کیونکہ میں نے آپ کو اپنی روٹین بتا دی ہے۔ میری روٹین ویری ٹف، ٹو ٹف روٹین ہے آج کل، تو جب سے یونیورسٹی سٹارٹ ہوئی ہے، مطلب کل سے آج زیادہ تھی، ابھی کل دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، تو میرا حشر ہوا ہوتا ہے، تو میرے لیے بیٹھ کے آپ لوگوں کے لیے ڈبل ایپیسوڈ ریکارڈ کرنا اٹس ٹو ٹف، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں صبح اٹھتی ہوں، میں بچوں کو پڑھاتی ہوں، پڑھا کے پھر میں یونیورسٹی چلی جاتی ہوں ریڈی ہو کے، یونیورسٹی سے آ کے میں نماز پڑھ کے میں سو جاتی ہوں مغرب کی، پھر میں اٹھتی ہوں، اٹھ کے کھانا کھا کے عشاء کی نماز پڑھ کے ریکارڈنگ کرنے بیٹھ جاتی ہوں۔ میرے پاس اپنا ٹائم نہیں ہے، میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی، کچھ بھی نہیں میں کرتی، میں گھر والوں کے پاس نہیں بیٹھتی، کچھ بھی نہیں میں کرتی، صرف آپ لوگوں کی ریکارڈنگ میں مجھے بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ میں نے ایک آدھا ڈرامہ سٹارٹ کیا وہ میں وہ ہی نہیں دیکھ پاتی، تو اگر میں آپ لوگوں کے لیے اپنے اتنی بیزی اسکیجول میں سے نکال کے ڈبل ٹائم نکال کے ڈبل ریکارڈ کر رہی ہوں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ مجھے پے بیک کریں، اور آپ کا پے بیک آپ کا بھرپور رسپانس ہے، جو کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کریں گے۔ نہیں کریں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، میں پھر نہیں دوں گی ناول، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، تو جب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک بندہ ہی آپ کے ساتھ کرتا رہے اور آگے سے اس کو پے بیک بھی نہ ملے تو وہ پھر بھی کرتا رہے، تو اس طرح دیا اس لیول دی اچھیاں نا جو ہیروئناں ہی ہوندیاں، وہ بھی ناول دیاں یا کسی ڈرامے کی، تو میں ایڈی اچھی بالکل بھی نہیں ہوں بھائی، لینے کا دینا ہے، آپ لوگ رسپانس دو، ہم آپ کو ناول دے گا، نہیں تو نو رسپانس نو ناول۔ اور یہ ہر ناول کے لیے بات ہے، صرف او دے ہستے نہیں ہے، بخت سائیں والے ہستے بھی یہی کوشش ہے، ہر ناول ہستے یہی کوشش ہے۔ تو ایسا ہے کہ اس ناول میں نا کمنٹ سیشن نہیں ہوا کرے گا، کیونکہ یہ والے ناول میں ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا، تو کمنٹ سیشن سارا میں اسی ناول میں ریڈ کروں گی، جو ہے سالار سکندر والا۔ آب حیات میں کمنٹ سیشن نہیں ہوگا، اور اس کے کمنٹس بھی اسی میں ریڈ ہوں گے، کیونکہ اس میں ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، وہ پھر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ پورے گھنٹے میں جتنی ایپیسوڈ ریکارڈ ہو پا رہی ہے نا وہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ باقی اپنے موجودگی کا احساس دلایا کریں ادھر بھی اور اس ناول پہ بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک خیر رکھے، کل سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، باقی ڈیلی کی کوشش یہی کروں گی ڈیلی اس کی ایپیسوڈ آئے، لیکن اگر کبھی بیچ میں آپ لوگ کو پتہ ہے کہ میں بلا وجہ نہیں کرتی، لیکن جب ہو جائے ٹائم کا ایشو ہوتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا مسئلے مسائل بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہے کہ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو اپڈیٹ کے ساتھ، اس ناول کی ہو یا اس ناول کی ہو، تو تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دعا کیجیے گا میرا گلا زیادہ خراب نہ ہو، میرا گلا سیٹ ہو جائے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔